رسولہ الکریم حضرات محترم، جامعہ علی المرتضیٰ کا یہ سالانہ عظیم الشان پروگرام جناب محترم پیر سید محمد عطر شاہ قریشی دامت برکات العالیہ کی دعوت پہ میں اور آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ ہمیشہ یہ موقع عطا فرماتے ہیں علماء کرام، خطباء عظام، شعراء کرام کی زیارت، ان کے خطابات، اللہ والوں کا دیدار اور مدرسے کی سالانہ کارکردگی آپ حضرات کے سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ آپ حضرات کا تعاون، آپ کی شفقتیں اور محبتیں تمام دینی مدارس کے ساتھ آپ اس ادارے کا بھی تعاون فرماتے ہیں۔ تو آپ حضرات جب اپنی آنکھوں سے نظارہ کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، ان کے سینے کو اللہ قرآن کا خزینہ بنا رہا ہے، تو آپ کا بھی دل خوش ہوتا ہے۔ آپ حضرات مدارس کو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، یہ آپ کی محبتیں ہیں، لیکن یہ ایک فرض ہے جو آپ حضرات سے ادا بھی ہو جاتا ہے اور مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے مال کی میل کچیل دیتے ہیں، لیکن بر صغیر پاک و ہند اور پاکستان میں خصوصاً یہ مدارس کے علماء، اکابرین، اللہ والوں کا احسان ہے۔ آپ نے تو انہیں صرف میل کچیل دی، اور انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ کبھی اس بات پہ غور کیا کریں، آپ نے انہیں کیا دیا، انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ آپ نے مال کی میل کچیل دی، لیکن انہوں نے آپ کو سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسا مرد کلندر دیا۔ آپ نے مدرسے والے کو اپنے مال کی میل کچیل دی، انہوں نے انگریز کے سامنے ڈٹ جانے والا حسین مدنی دیا۔ آپ نے مدرسے والے کو مال کی میل کچیل دی، انہوں نے عبید اللہ سندھی جیسا جرنیل دیا۔ آپ نے مدرسے والوں کو میل کچیل دی، انہوں نے آپ کو محمد قاسم ننوتوی جیسا وہ مرد کلندر دیا جسے خواب میں اکثر رات آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ آپ کی بھی محبتیں ہیں، آپ نے اپنے مال کی میل کچیل دی، مدرسے نے آپ کو تبلیغی جماعت کا بانی مولانا محمد الیاس دہلوی دیا۔ آپ نے مال کی میل کچیل دی، انہوں نے آپ کو حق نواز جیسا مرد کلندر دیا۔ انہوں نے علامہ علی شیر حیدری جیسا جو 3 مہینے میں 17 دن میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رب اسے جیل میں بٹھا کر محمد کے قرآن کا حافظ بنا دیتا ہے۔ یہ مدارس کا احسان سمجھو، انہوں نے آپ کو اللہ اکبر کیا کیا ہیرے دیے، تحفے دیے، اور اس قرآن کی نسبت جسے بھی نصیب ہو گئی رب نے اسے بلند کر دیا۔ اگر اس قرآن پڑھنے کے لیے پٹھان قوم کا فرزند آیا، رب نے اسے مفتی محمود بنا دیا۔ اگر قرآن پڑھنے کے لیے کوئی قصائی قوم کا مرد کلندر آیا، رب نے اسے علامہ عبدالستار توسوی بنا دیا، جو پوری دنیا میں حق و سچ کا علم بردار تھا۔ اور اس علامہ توسوی کی میت جب قبر میں پہنچی، قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو آ گئی۔ یہ مدارس کا احسان سمجھو، اس مدرسے کے اندر اگر کوئی بلوچ کا بیٹا آیا، رب نے اسے عبد الشکور دین پوری بنا دیا۔ کوئی ارائی کا بیٹا آیا، رب نے عبداللہ درخواستی بنا دیا۔ ارائی کا بیٹا آیا، رب نے مولانا زیارمان فاروقی بنا دیا۔ اس قوم اور قبیلے اور اس قافلے میں اگر کوئی راجپوت برادری کا آیا، رب نے اسے اعظم طارق جیسا جرنیل بنا دیا۔ اس قوم اور قبیلے کے اندر اگر کوئی موچی کا بیٹا آیا، رب نے مفتی حبیب اللہ رشیدی بنا دیا۔ جاؤ، آج ساہیوال کی دھرتی پہ جامعہ رشیدہ چمک رہا ہے۔ جامعہ رشیدیہ وہ قرآن کا ادارہ جو ایک غریب اور مزدور کے بچے نے بنایا تھا، جو بھی آیا
عزت پا گیا، رتبے پا گیا، درجے پا گیا۔ آؤ، ہر کسی کی عزت ہے تو قرآن کے صدقے سے یہ عزت سلامت ہے، ان دینی اداروں کے صدقے سے۔ اور ہمارے لیے بھی فخر ہے، ہمارے استاد ہمارے محسن میلسی کا فخر اور ناز، جنہیں اللہ نے نوازا پورے ضلع وہاڑی میں۔ وفاق المدارس العربیہ کے ہمارے مسئول استاذ العلماء حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکات ملالیہ سٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، جن کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ محبت سے گرج کر بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ستے پہ ہو بے شک نہ بولو، جاگ رہے ہو بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، اور ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جو کرنا ایمان والو، جو بھی اس قرآن کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھ کے دنیا میں آیا، رب نے اسے عزت اور عظمت عطا کر دی۔ اور میں تذکرہ کر رہا تھا مفکر اسلام ولی کامل حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، ہمارے اکابرین میں حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ وہ تھے، میں نے علماء سے سنا ہے، شیخ الحدیث تھے، وقت کے ولی تھے، بہت بڑے عالم تھے اور سیاستدان اتنے بڑے تھے۔ حضرت قاسم العلوم ملتان میں جب بچوں کو حدیث کا سبق پڑھا رہے ہوتے تھے، جوتیوں میں بیٹھنے والا نواب زادہ نصر اللہ خان نظر آتا تھا، قدموں میں بیٹھنے والا شامن نورانی نظر آتا تھا۔ آؤ اپنے اکابرین پہ ناز کرو۔ اور آج بھی الحمدللہ مفتی محمود کی یاد کو قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے تازہ رکھا ہوا ہے۔ رب تعالی گلشن دیوبند کو قیامت کی صبح تک سلامت رکھے۔ تفصیلات کا وقت نہیں، جس شعبے میں دیکھو، جس پھول کو دیکھو، الگ مہک ہے، الگ خوشبو ہے، ہر ستارے کی اپنی روشنی ہے۔ میں تو ہر دیوبند کے قدموں کا خادم ہوں، میرا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، کسی کے ساتھ کوئی حسد نہیں۔ وہ اور لوگ ہیں جو حسد کی آگ میں جلتے ہیں، ہم تو ہر محمد کے غلام کی جوتیوں کو سلام کرتے ہیں۔ وہ سیاست کا مرد قلندر مولانا فضل الرحمان ہو یا مولانا محمد احمد لدھیانوی ہو، ہم تبلیغ والوں کے بھی غلام، جہاد والوں کے بھی غلام، مسجد والوں کے بھی غلام، مدرسے والوں کے غلام۔ قیامت تک یہ گلشن دیوبند دمکتا رہے گا، چمکتا رہے گا، یہ سلامت رہے گا۔ اور آج بھی الحمدللہ اللہ کریم ہمیں نظارے دکھا رہے ہیں، یہ مدرسوں کی بہار قیامت تک قائم اور دائم رکھے گی۔ میں قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے آپ تمام احباب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص استاد مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب کا، اسی طرح بہاڑی سے ہمارے تشریف لانے والے جمعیت علماء اسلام ضلع بہاڑی کے امیر حضرت مولانا جمشید اقبال صاحب، ہمارے مہمان خصوصی جناب محترم چودھری عتیق الرحمان صاحب آپ نظام آباد، اور اسی طرح دور دراز کا سفر کر کے تشریف لانے والے ہمارے مہمان معظم چودھری امتیاز احمد صاحب عارف والا سے تشریف لائے ہیں۔ تمام علماء کا، تمام اکابرین کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح اسٹیج پر ہمارے جناب محترم مان عبد الغفار صاحب مذہبی اور سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، جن کا میں نام نہیں لے سکا، مولانا نور محمد شاہین صاحب، جناب محترم ڈاکٹر حافظ زبیر احمد صاحب، ہمارے بہت بڑے نقیب جناب سیف اللہ آزاد صاحب، تمام اکابرین کا، تمام دوستوں کا شکریہ۔ میرے بھائی آپ حضرات کے سامنے وہ طلباء جنہوں نے اس ادارے کے اندر حفظ قرآن اور ناظرہ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، 3 طلباء مکمل قرآن کے حافظ بنے ہیں، 3 طلباء ناظرہ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ استاد مکرم حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب بچوں کو قرآن کریم کی آخری سورت پڑھائیں گے، یہ ان بچوں کی خوش نصیبی ہے۔ ان کے سر پہ رومال بندھایا جائے گا، ان کے سر پہ دست شفقت رکھا جائے گا، تو یقیناً آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ رب تعالی ہمارے بچوں کو بھی قرآن کا خادم بنائے، تابعدار بنائے، جانثار بنائے۔